کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم بار بار یہ بات کہتے رہیں گے، بار بار سنتے رہیں گے، تو ایک نہ ایک دن ہمارے دل کا یقین بدل جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر 100% یہ یقین ہو کہ کوئی چیز بھی، جتنی چیز بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری وہ بنانے والے کی محتاج ہے۔ جتنی بھی شکلیں صورتیں ہیں وہ ساری اللہ نے بنائی ہیں، اور ساری کی ساری اللہ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ بگڑ سکتی ہے، نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے۔ یہ ہم سب کا یقین ہو، اور یہی ایمان ہے۔ جب ہم بار بار ان باتوں کو بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو ایک نہ ایک دن ہمارے دل کا یقین بن جائے گا کہ نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق جتنی بھی اللہ نے دنیا کے اندر بنائی ہے، چاہے وہ کھیت کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے کہ میرا بندہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرا بندہ ان چیزوں شکلوں کو دیکھ کر اس کے اندر فوراً یہ یقین ہے کہ ان کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ محترم خواتین، اللہ کے خزانوں کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے۔ ایمان، یہ ایمان کی ہی بات ہوئی کہ تمام مخلوق کا یقین نکل جائے، صرف خالص اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ کسی سبب کا، کسی شکل کا دل کے اندر یقین یہ نہ ہو کہ یہ ہوگی تو یہ ہو جائے گا، ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کا یقین ہو۔ محترم خواتین، ہماری بستی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر بہت مستورات تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، بہت ہوشیار عقل مند بھی تھی، لیکن یہ آپ کو جو اللہ تعالی نے نکالا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت لگی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کن کن اللہ کے بندوں نے رویا ہوگے، آنسو نکالی ہوں گی آپ کے لیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑی۔ کہ جب ایک مرتبہ اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی 70 مرتبہ رحمت کی نظر پڑتی ہے تو پھر وہ اس کو، اپنے بندے کو، اپنی بندی کو اپنے راستے کے اندر نکالتا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اپنے راستے کے نکالا ہے، اور اس راستے میں نکلنے والے مرد ہو یا مستورات ہو، یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی بھی دعا ہماری رد نہیں ہوتی ہے، جو اس راستے میں نکل کر ہم دعا کرتے ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی مستورات کا یقین یا مرد کا یقین یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، پتہ نہیں ہماری کوئی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بالکل پکی بات ہے کہ اس راستے میں نکلنے والے مردوں کی اور مستورات کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو ہمارا سب کا یقین ہو، ہم جس گھر کے اندر آئے ہیں ان کے بھی لیے ہم خوب دعا کریں۔ انہوں نے ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی ہے، یہاں پر اس بستی کے اندر اتنا بڑا مقام کسی کا بھی نہیں ہے جتنا ان کا ہے کہ آپ کو یہاں رہنے کی جگہ دی ہے۔ محترم خواتین، ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اور ان کے لیے جو ہے بار بار دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی چین سکون دے، اور راہ در ان کو بھی بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ محترم خواتین، سب سے بنیادی چیز وہ ایمان ہے، اور ایمان بغیر اس کے نہیں بن سکتا ہے کہ ہم بار بار ایمان کی دعوت دیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ربوت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولے کہ ہماری رگ رگ کے اندر جو ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آ جائے، اور تمام مخلوق کی ہم بار بار نفی کریں تاکہ ہمارے دل کے اندر سے مخلوق کا یقین نکل جائے۔ اگر مخلوق کا، کسی بھی مخلوق کا کسی سبب کا اور شکل کا یقین دل کے اندر ہے تو محترم خواتین یہی شرک ہے، اور شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں 3 کچہری لگے گی، ایک تو کفر کی اور شرک کی کچہری ہوگی، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی شرک ہوگا دل کے اندر، اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز کا یقین ہوگا تو ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ دوسری کچہری ہوگی حقوق العباد کی، کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، ایک پیسہ بھی ذرہ برابر بھی ہمارے پاس کسی کا نہ ہو، تو حق والے کا حق دلوایا جائے گا وہاں۔ اب کہے تو وہاں فیصلہ ہوگا، وہاں نیکی دی جائے گی، اور جب نیکی ختم ہو جائیں گی تو جس کا حق ہے اس کے پھر گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے محترم خواتین، دنیا کے اندر جو ہے یہ دم نکلنے سے پہلے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اور تیسری کچہری جو ہوگی وہ اللہ کے اپنے حقوق کی ہوگی، اس میں معافی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا حق ضائع کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہماری مرضی ہے، ہم چاہے معاف کر دیں چاہے ہم اس کو سزا دیں۔ اسی لیے محترم خواتین، ذرہ برابر بھی ہمارے دل کے اندر کسی بھی سبب اور شکل کا یقین یہ نہ رہے کہ یہ ہوگا تو ہمارا یہ کام بن جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا تو ہمارا کام کہاں سے بنے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم 7 زمین تانبے کی بنا دے اور 7 آسمان لوہے کے، اور ایک بوند اوپر سے پانی نہ گرے اور نیچے سے ایک تنکا نہ اگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرا کوئی بندہ یا بندی یہ کہے کہ اب ہم کہاں سے کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندے میری بندی نے جو ہے یہ کفر کے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، تمام دنیا کے سبب وہ اللہ نے ہی بنائے، اور اللہ ہی ان کے اندر نفع اور نقصان ڈالتا ہے۔ یہ سارے امتحان کے لیے اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اعمال رسول دیے ہیں۔ جب اعمال رسول ہماری زندگی میں آئیں گے، اللہ کے احکامات ہم پابندی سے کریں گے، اور ہم اللہ کو رب دل سے مانیں گے، تو محترم خواتین اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم زمین کو پھاڑ کو آسمان کو توڑ کر تمہاری روزی کا انتظام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے، زمین و آسمان چاند سورج ستارے بنانے سے 50,000 سال پہلے اپنے بندوں کی تقدیر لکھ دی، اور فرمایا کہ جب تک انسان اپنی تقدیر کا ایک ایک دانہ کھا نہیں لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ بالکل پکی بات ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا یقین یہ ہو کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہماری روزی کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، ہمارے بچوں کی تمام ضرورتوں کا سامان کرنے والا اللہ ہے، ہماری ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ اسی لیے ہم جب